ڈاکٹر ذاکر نائک ایک معروف بھارتی اسلامی اسکالر، مبلغ اور عوامی مقرر ہیں جنہوں نے اپنے تقاریر کے ذریعے اسلام اور دیگر مذاہب کے بارے میں تفہیم کو فروغ دیا۔ وہ اپنے منطقی دلائل اور تقابل ادیان پر مبنی لیکچر کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 18 اکتوبر 1965 کو ممبئی، بھارت میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ممبئی کے ایک اسکول میں حاصل کی اور بعد میں کشور سنگھ کالج سے سائنس میں گریجویشن مکمل کیا۔ ان کا تعلیمی سفر میڈیکل کی جانب بڑھا اور انہوں نے 1991 میں ٹھوپیوں والا نیشنل میڈیکل کالج، ممبئی سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ طبی تعلیم کے باوجود ان کا رجحان ہمیشہ دینی موضوعات اور بین المذاہب مکالمے کی طرف تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے میڈیکل پریکٹس چھوڑ کر اپنی زندگی مکمل طور پر اسلام کے مطالعے اور تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ 1991 میں انہوں نے عوامی تقاریر کا سلسلہ شروع کیا اور تقابل ادیان پر گفتگو کرتے ہوئے اسلام کے پیغام کو سائنسی اور منطقی بنیادوں پر پیش کیا۔ وہ اکثر یہودی، عیسائی، ہندو اور دیگر مذاہب کے ساتھ اسلام کا موازنہ پیش کرتے ہیں اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں۔ 1991 میں انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن قائم کی جو اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے وقف تھی۔ ان کی تقریریں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان دلچسپی کا باعث بنے اور بعض لوگوں نے ان کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مذہب کے حوالے سے مختلف غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر کو جہاں لاکھوں لوگ پسند کرتے ہیں، وہی کچھ بیانات کو متنازع بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ 2016 میں بھارتی حکومت نے ان پر الزام عائد کیا اور ان کی تقریریں شدت پسندی کو فروغ دیتی ہے۔ اسی بنیاد پر اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر پابندی عائد کر دی گئی اور ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی گئی۔ ان حالات میں ذاکر نائک نے بھارت چھوڑ دیا اور ملیشیا میں پناہ حاصل کی۔ آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک ملیشیا میں مقیم ہے اور تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ مختلف موضوعات پر لیکچر دیتے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ لوگوں کو اسلام کے پیغام سے روشناس کرایا جائے اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے علمی سفر کا آغاز طب سے کیا، لیکن بعد میں اسلام کی تبلیغ اور تقابل ادیان پر اپنی زندگی وقف کر دی۔ اپنے تقاریر کے ذریعے انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ تنازعات کے باوجود وہ اپنے مشن پر قائم رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔